انداز تم ہو. ایک تو چرچا ہے جوتے کا, کیجی نمبر 804 جوتا چوما جا رہا ہے, جوتے کو چوم کر پھر پہنا جا رہا ہے, یعنی چومنے والی چیز صرف پاؤں میں. کیجی نمبر 804 پاؤں کے نیچے. پاؤں کے نیچے تو ویسے ہیں وہ کیجی نمبر 804, لیکن وہ پاؤں کس کا ہے؟ وہ پشاور والے جو بابا جی ہیں انہوں نے جوتا بنایا, وہ ان کے جوتے والا پاؤں ہے یا کوئی اور پاؤں؟ بہرحال ہے تو پاؤں کے نیچے ہی کیجی نمبر 804. دوسرا چرچا ہے 500 600 700 800 کا ایک سوٹ جو ہماری محترمہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب وہ پہنا کر سادگی ہے, ظاہر ہے اچھی بات ہے. اتنے سستے کپڑے ملتے ہیں پہننے چاہیے, اور اتنے سستے اور اتنے عمدہ اگر ایسا کچھ ہے تو زبردست ہے, بہترین ہے. ایک اور چیز ہے لیونگ گنڈا بڑا کمال. عید پیکج بانٹا, اور عید پیکج بانٹنے کی ویڈیوز ہیں وہ تھوڑی سی بہت زیادہ نہیں, تھوڑی سی سوشل میڈیا پر آئی. میڈیا پر کوئی خاص لفٹ نہیں ہوئی تو یا اگنور ہو گئی, کر دی گئی. اس پر لیونگ گنڈا پختون کا اسی یہ کیا ہے, کیوں وائرل کرتے اس طرح کی ویڈیو؟ اور جب ایسا کوئی کام ہو کس طرح کی ویڈیو وائرل نہیں ہونی چاہیے, اس میں بھی اس کے پیچھے بھی چلاجک ہے, اس پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن ابھی جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ بعض اوقات شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار جو تھے وہ بڑا نقصان کرتے تھے, امیج تباہ کرتے تھے. اب کیجی نمبر 804 وہ کہتے ہیں کہ مرشد عمران خان صاحب ہمارے, اور عمران خان صاحب نعمان پارک میں تھے. نعمان پارک میں تو نعمان پارک کا درمیان کا راؤنڈ اباؤٹ ہے, وہ چکر ہے, اس کے بڑا خوبصورت سا جراسی گراؤنڈ ہے, وہاں کرکٹ بھی ہوتی ہے, وہاں تاریخ بھی ہوتی ہے, بہت کچھ ایکٹیویٹیز وہاں ہوتی ہیں. اس پر خیمازن ہو گئے تھے, ان کو انہوں نے بی جے کے لوگوں نے جب تک عمران خان صاحب نعمان پارک میں تھے, یعنی جب تک 5 اگست 2023 نہیں آیا تھا, جب تک توشہ خانہ گرفتاری نہیں ہوئی تھی, تو تب تک وہاں وہ ڈیرے ڈال کر بیٹھے ہوتے تھے. اور 9 مئی خاص طور پر 9 مئی کے بعد تو سناٹے سے پوری طرح لوگوں نے ایسا بند کر دیا, گرفتاریاں بہت ہو گئی تھی. مرشد بن گئے وہاں, اور ایک روحانی شخصیت ہے, اور انہوں نے خود بھی بجائے اس کے لوگوں کو کہیں کہ نہیں یار میں ایک سیاسی آدمی ہوں اور میں سیاسی حکمت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرتا ہوں, انہوں نے یہ بنانا شروع کر دیا کہ میں تو روحانی شخصیت, میری طرف آنے والا آنسو گیس کا شہر جو پولیس کی طرف چلا جاتا ہے, یوں یعنی یوں آ رہا ہوتا ہے, اڑتا ہوا واپس پولیس کی طرف چلا جاتا ہے. میری تو شکتی اور میں تو شکتی شالی ہوں, میں تو بہت بڑا کرامات سے بھرپور شخص ہوں, میں تو مرشد ہوں. تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا, مرشد خواتین نے شروع کر دی. تو عقیدت جو ہوتی ہے سیاسی کارکنوں کی اپنی چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے, لیکن وہ کبھی بھی ان کو انسان سے, ایک عظیم انسان تو ان کو وہ تصور کرتے ہیں. بھٹو شہید ایک بڑے عظیم انسان تھے, نواز شریف صاحب کے لیے ان قسم کا سمجھتے ہیں کہ وہ بہت عظیم انسان ہے. اسی طرح جالوں کی نظر میں بھٹو شہید بینظیر بھٹو, بلاول بھٹو, ایسے زرداری. اس طرح قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے مالی ملک کے بابا قوم کا خطاب ان کے پاس, وہ بھی ایک عظیم انسان. لیکن کبھی یہ کسی نے نہیں کہا کہ جناب یہ تو کرامات ان کے اندر ہے. یہ الگ بات ہے کہ بھٹو شہید کے مزار پر لوگ جاتے ہیں اور وہاں پر چڑھاوے بھی چڑھتے ہیں اور لوگ آ کے مدد بھی مانگتے ہیں. ان کے جانے کے بعد زندگی میں ان کے اوپر اس طرح کا عقیدہ لوگوں کا نہیں تھا, کسی لیڈر کے ساتھ. یعنی عقیدے سے مراد کے پراپر روحانی شخصیت مان لیں, کہتے زندہ ولی ہے جی, زندہ ولی. تو پھر انجام کیا ہوا کہ مارکیٹ کمرشلزم ہے بھائی. ایک صاحب نے کپتان چپل بنائی تھی, بہت بکی, خان صاحب نے پہنی, بہت بکی. پھر اسی صاحب کو لگا سب کیونکہ کیندر میں 804 کی بنانا چاہیے, کیندر میں 804 بہت بکا. تو ٹک ٹاک پر مارکیٹ میں آ گیا. اب ایک میں دیکھ رہا ہوں ایک مولوی صاحب ہے, بارش کل سے ویڈیو وائرل ہے, سمجھ میں بھی شیئر کیا, بہت سے لوگوں نے کیا. گاڑی کے اپنا بونٹ پر دو جوتے پڑے ہوئے, سینڈل پڑے ہوئے, اٹھاتے ہیں, اس کے اوپر کیندر میں 804 لکھا ہوا ہے, جہاں کیندر میں 804 لکھا ہے تو چومتے ہیں, چوم کر. یہ عالم ہے بھائی. یہ اس طرح کی ذہنیت رکھنے والے لوگ یہ کیوں کر تسلیم کریں گے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک
اپنا حکمت عملیوں میں جو ہے وہ ناکام رہے ہیں، نہیں تسلیم کرتے. جو یہ کہتا ہے کہ یہ ہمیں قومی اسمبلی ڈیزائن نہیں کرنا چاہیے اس کو وہ گالیاں دیتے ہیں. جو کہتا ہے کہ ہم نے پنجاب اسمبلی اور کے پی کی اسمبلی توڑ کر حکومت ختم کر غلطی کی ان کو گالیاں دی جاتی ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہماری جو فوج کے ساتھ یہ جو مازارائی کی سیاست ہے یہ نہیں کرنی چاہیے، تصادم کی سیاست نہیں کرنی چاہیے، ہمیں سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اس کو گالیاں پڑتی ہیں. کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو خان نے کہہ دیا کہہ دیا. اگر عمران خان نے کہہ دیا کہ جناب یہ جو ان کی پہلی خاتون جو دوسری شادی تھی ان کی دوسری اہلیہ جو ان کی قابل احترام ہے ریحام خان صاحبہ، کہہ دیا کہ جناب ریحام خان تو عظیم عورت ہے تو ان کو مادر ملت بنا دیتے. اگر وہی ریحام خان جب عمران خان سے الگ ہوتی ہے تو ان سے بری خاتون کوئی نہیں ہوتی اس دھرتی پر. ان کو ایک بدترین مثال بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو پھر وہ لوگ تو پھر اس طرح کے لوگ تو یہی کریں گے نا کہ وہ نہیں دیکھتے کہ کیا کہا جا رہا ہے، وہ دیکھتے ہیں کون کہہ رہا ہے. تو وہ اگر کئی ایسی مثالیں بھی اپنی تقریروں میں دے گئے جس پر ان کے خلاف کافی جذبات بھی ان کے مخالفین نے کہا کہ یہ تو لوگوں کو اشتعال دلا رہے ہیں مذہبی طور پر. تو بہرحال مذہبی معاملات تو یہ جو ہے نا روحانی شخصیت، عقیدت اور جوتے چومنا یہ کرنا، خیر پہلی ہی تھی پی ٹی آئی کے فالوورس کی، پہلے کبھی انہوں نے اتنی مشکل دیکھی نہیں ہے عمران خان کو جیل میں دیکھ کر انہوں نے. تو اب عمران خان صاحب عید کے بعد جیل سے رہا ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، جوتے ہی ہیں جو ان کے پاس آئے، جوتے ہی ہوں گے نا. باقی تو پھر اب یہی ہے پھر نصیب میں. پھر پڑھ رہے ہیں، کبھی لانگ روٹ پڑھتے ہیں، پولیس کے پڑھتے ہیں، کبھی اس کے. پولیٹیکل ورکرس کو نہیں پڑھنے چاہیے. لیکن یہ لوگ جو کہتے ہیں عمران خان صاحب اگر کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب عظیم انسان ہے، عظیم جرنیل ہے، تو وہ کہتے ہیں ان سے بہتر جرنیل کوئی ہے نہیں. اور اگر یہی لوگ کہتے ہیں کہ باجوہ غدار ہے تو باجوہ صاحب کی کئی نسلوں کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر ایسوں کے نصیب میں 800 نمبر 4 جوتا ہی ہوگا، چومتے رہیں. پھر سیاست، سیاسی فکر، پھر جمہوریت، جمہوری اقدار، معاشی اقدار، کچھ بھی ان کے سامنے، معاشرتی اقدار، سماجی اقدار، کچھ بھی ان کے سامنے پھر ظاہر اہم نہیں ہوں گے. کرتے ہیں جو آپ کی مرضی ہے. تو بہرحال اچھا علی امین گنڈا صاحب میں وہ آتا ہوں 500 700 800 والے جوتے جو جوڑے جو ہے کپڑوں کے اس پر بھی آتا ہوں. اور میں خریدنا چاہوں گا تو مارکیٹ میں دیکھنا چاہوں گا جہاں سے اتنے عمدہ قسم کے، نفیس قسم کے، خوبصورت قسم کے کپڑے 700-800 روپے میں ملتے ہیں. میں بھی چاہوں گا کہ میں اپنی بہنوں کے لیے، اپنی والدہ کے لیے، اپنی اہلیہ کے لیے خریدیں. ہم کیوں بھائی، ہم مطلب محنت مزدوری کرتے ہیں یار، ہمیں دکاندار لوٹ لیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اتنا سستا کپڑا بھی بکتا ہے مارکیٹ میں. تو علی امین گنڈا پور صاحب ظاہر ہے عمران خان صاحب کے فالوور ہیں، اسی طرح کی سیاست کرتے ہیں جس طرح کی عمران خان. کہ کام ہو نہ ہو لیکن دکھنا چاہیے، پروپیگنڈا ہو، کام ٹکے کا، پروپیگنڈا کروڑوں کی، اربوں کی ہونی چاہیے. یہی عمران خان صاحب کی کامیابی جو ہے نا، یہی تھی نا عمران خان صاحب کی کامیابی کا راز کہ انہوں نے بڑی بڑی بھڑکیں ماری، بہت کچھ کیا. گنڈا پور صاحب ظاہر ہے وہ انہوں نے وزیر اعلیٰ بنے، انہوں نے پیکج دیا اور پیکج ویڈیو شیڈیوز بنا کر لوگوں کو شیئر کر لی. لیکن اس طرح اس کی پذیرائی نہیں ہوئی. شاید گنڈا پور صاحب نے نوٹس لے لیا کہ وائرل کیوں کی ویڈیوز، وائرل ہوئی نہیں، اب ہو رہی ہیں. اب ہم بھی بات کر رہے ہیں، اس میں بھی کر رہے ہیں کہ جناب گنڈا پور صاحب نے بڑا یہ مطلب انہوں نے کہہ دیا کہ وائرل کیوں ہوئی ہے، کوئی چیز ہوگی. بہرحال اب وہ جو مطلب یہ سارے اسٹنٹ ہوتے ہیں. لیکن بعض اوقات اس طرح کی چیز جو ہوتی ہے نا، آپ سادگی میں کر رہے ہیں، آپ ڈیلیبریٹلی کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، کیا آپ کچھ اور کر رہے ہیں، بعض اوقات آپ کے گلے پڑ جاتی ہے. اور بعض اوقات آپ کو مشیران جو ہے نا وہ آپ کو نقصان پہنچا دیتے ہیں. کہتے ہیں نا نادان دوست سے دانا دشمن اچھا. دشمن بھی رکھنا چاہیے ذرا سمجھدار. کہ عمران خان صاحب ہے نا، دیکھیے سمجھدار نہیں ہے، نہ دوست اچھے نہ دشمن اچھے. ایسے ہے نا کہ انہوں نے باجوہ صاحب کے ساتھ دوست تھے تو کہتے تھے کہ جناب میری حکومت چلاتی باجوہ صاحب ہے، میں تو بجٹ پاس نہیں کروا سکتا، میرا بجٹ بھی باجوہ صاحب پاس کرواتے ہیں، جنرل فیض حمید صاحب لا کر مجھے لوگ پورے کر کے دیتے ہیں. یہ ہوتے ہیں نادان دوست. اور جب دشمن بنے تو ایسے کہ نادان دشمن. پھر باجوہ صاحب کی آتما رول دی انہوں نے، میں پہلے بتا گیا کہ باجوہ صاحب کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا. تو اب اگلی چیز ہے وہی مریم نواز صاحبہ.
مریم نواز صاحب ایک نفیس خاتون ہے. وزیر اعلیٰ بننے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ چینج بھی کیا ہے، اور بہت زیادہ حد تک ان کے جو پہناوا ہے اس میں سادگی بھی آئی ہے، ان کے ایٹیٹیوڈ میں بھی فرق آیا ہے. وہ مطلب ایک ویڈیو وہ بھی تھی جب مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ بنی اور وہ ہاتھ ملانے کے لیے عظمیٰ اپنا کاردار صاحبہ جو انہوں نے ہاتھ گلے لگنے کی کوشش کی، انہوں نے ان کا ہاتھ جھڑک دیا تھا. بعد میں پتہ چلا کہ جناب وہ تو عظمیٰ کاردار کے لیے میرے ہاتھ تو کھانا کھا رہی تھی، تو میں گھی والے میرے ہاتھ تھے، تو اس لیے ان کے کپڑے خراب ہو رہے تھے، انہوں نے میرا ہاتھ کیا. جو بھی ہے اس کی ریزن جو بھی تھی، لیکن بہرحال وہ امپیکٹ اچھا نہیں ہوا. تو مریم نواز صاحبہ نے بعد میں جہاں جہاں گئی ہیں عید پر اپنا پچھلے دنوں ایسٹر پر گئی تھیں مریم آباد، صفدر آباد، اور اس سے پہلے وہاں بھی گئیں میرا خیال ہے وہ جو فیروز والا، وہاں پہ بہرحال جہاں پر بھی گئیں وہاں پر ہمارے جو کرسچن بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ انہوں نے ان کی جو عید تھی اس کی خوشیاں انہوں نے بانٹی، بچوں کے ساتھ بیٹھی، ویڈیوز بنائی. بڑا اچھا امپیکٹ، بہت زبردست. لیکن ابھی یہ جیو کا پروگرام ہے، اس میں خاتون ہیں ان کی پنجاب کی انفارمیشن منسٹر عظمیٰ بخاری صاحب، بہت اچھی خاتون ہے، پولیٹیکل ورک کر رہی ہے، ان کا ایک ہے. لیکن بعض اوقات بندہ کوئی ایسی بات کر جاتا ہے کہ بندہ سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہوا. عظمیٰ بخاری صاحبہ نے جیو کا جو پروگرام ہے اس میں وہ یہ فرماتی ہیں کہ جی مریم نواز صاحبہ، ان سے سوال ہوتا ہے کہ مریم آپ بڑا خوبصورت آپ آج کپڑے شپڑے پہن کر آئی ہیں، تو آپ کا کوئی ڈریس ڈیزائنر ہے، آپ کو کوئی مشورہ دیتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی میری بہن ہے، وہ میرے ڈریس ڈیزائن کرتی ہیں، اور میک اپ شیک اپ میں خود کر لیتی ہوں. اور پھر مریم نواز صاحبہ کے لباس پر بات آتی ہے کہ نہیں وہ تو بہت بڑی سادہ ہے، ان کے تو کپڑے آپ یقین کریں گے 500 600 700 روپے کا 800 روپے کا ان کا ایک سوٹ ہوتا ہے. اب 500 700 800 روپے میں حیران ہو گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مریم نواز صاحبہ کا سوٹ کوئی 10 15 لاکھ کا ہوتا ہوگا، یقیناً وہ سادگی میں آ گئی ہیں تو سادگی انہوں نے اختیار کی ہوگی. ورنہ رئیس خاندان کی نواز شریف صاحب کی بیٹی ہے، بھائی وہ چاہے تو 1 کروڑ کا سوٹ پہن سکتی ہے، کون منع کر سکتا ہے؟ اتنا پیسہ ان کے پاس ہے، اور ان کے یعنی دادا بہت بڑے پاکستان کے صنعت کار تھے، تو ان کو تو پیسے کی کمی نہیں ہے ان کے پاس. لیکن ظاہر ہے کیونکہ وہ سیاسی لیڈر ہے تو ہر کوئی توقع کرتا ہے کہ وہ سادگی اختیار کرے. لیکن اب یہ والی حیران کن بات کہ جی 500 600 700 800 کا سوٹ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا تو عظمیٰ بخاری صاحبہ خود مارکیٹ سے واقف نہیں ہے کہ 500 700 کی شرٹس مل جاتی ہیں 800 کی. میں گھڑی شاؤں میں رہتا ہوں، بازار میں جائیں شرٹیں پڑی ہوتی ہیں خواتین کی ٹھنگی ہوئی، بہت سستا کپڑا ملتا ہے. لیکن جو مریم نواز صاحبہ نے زیب طلب کیا ہوتا ہے وہ 500 700 800 نہیں ہے. یا تو عظمیٰ بخاری صاحبہ مارکیٹ سے واقف نہیں ہے، یا عظمیٰ بخاری صاحبہ مریم نواز کو سادہ ثابت کرتے کرتے کچھ ان کے لیے کچھ اور ہی بندوبست کر دی. وہی نا، مطلب غلطی ہو جاتی ہے انسان سے. تو یا پھر لوگوں کو سمجھا جاتا ہے کہ لوگوں کو عقل نہیں ہے، ہم جو بات کہیں گے لوگوں مان جائیں گے. جس طرح میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا نا کہ خان صاحب کے فالوورس وہ یہی کرتے ہیں، خان صاحب جو بات کرتے ہیں وہ مان جاتے ہیں کہ ہاں یہ ٹھیک بات ہے، جو خان صاحب نے کہہ دیا سو کہہ دیا. لیکن ہر پولیٹیکل پارٹی کے ورکر میرا خیال ہے اتنے سادہ نہیں ہوتے، یا عوام اتنے سادہ نہیں ہوتے جو روزانہ مارکیٹ میں جاتے ہیں، جن کے لیے مسئلہ ہوتا ہے بچوں کے کپڑے بنانا. یہ گزری ہے نا، سب کو پتہ ہوگا. جن کے لیے مسئلہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر 10,000 15,000 لے کر جائیں اور صرف 2 لوگوں کی کوئی شاپنگ ہو تو وہ نہیں ہو پاتی. ان کو اگر آپ یہ کہیں کہ جناب آپ کی جو صوبے کی وزیر اعلیٰ ہیں، جو برانڈس پہنا کرتی تھیں، جن کی جوتے، جن کے پرس، ان کا چرچا رہتا تھا ہمیشہ، وہ 700 800 والے جو ہے وہ کپڑوں پر آ گئی ہیں، تو یہ لوگ بات شاید مان جاتے اگر مارکیٹ میں اس طرح کا کپڑا 4 5 6 7,000 8,000 10,000 20,000 25,000 میں مل جاتا تو لوگ شاید مان جاتے کہ ہاں ہو سکتا ہے اگر یہ 20,000 میں مل رہا ہے تو 700 800 میں ملتا ہوگا. لوگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ باشعور ہیں، لوگوں کو ہم سے زیادہ پتہ ہے چیزیں، لہٰذا لوگوں کو آپ حقیقت بتائیں، لوگوں کو کہیں کہ یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. لوگوں کو کہیں کہ جناب مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ انہوں نے وہ والا پہناوا، تو بے شک وہ جو ان کے کپڑے ہوتے تھے جن کے اوپر تنقید ہوتی تھی وہ تو اب ظاہر ہے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد انہوں نے چھوڑ دیے. یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم بنے تو انہوں نے اپنے نام کے ساتھ مخدوم لکھنا ختم کر دیا کہ جی میں تو وزیر اعلیٰ بن گئی ہوں، مخدوم نہیں ہوا، وزیر اعظم بن گئی ہوں، مخدوم نہیں. مجھے نظر آ رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے چینج کیا اپنے آپ کو، لیکن یہ والی بات جو ہے نا ہضم نہیں ہو رہی، کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہے عظمیٰ بخاری صاحبہ.
تک کے لیے اتنا ہی.